अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं मौजूद लेकर आई हूँ वो है प्यारे पैगम्बर की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और प्यारी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में। आज मैं आपको अम्मी आयशा और अम्मी फातिमा की ज़िंदगी की आपस की बातें शेयर करूँगी। एक दिन प्यारे पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक के घर तशरीफ ले गई। आप कुछ देर वहाँ रुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने आपसे एक सवाल किया कि ए खातून जन्नत, एक बात तो बताइए। आपने कहा पूछिए। पूछा गया, आपके बाबा जान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे सहाबा में से कौन से ज़्यादा प्यारे हैं? तो आपने फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर उन्होंने पूछा, औरतों में कौन ज़्यादा प्यारा है? तो मेरी और आपकी माँ फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया हज़रत आयशा। ये बात माँ फातिमा ने क्यों कही? क्योंकि वो जानती थी कि मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इस बात का इल्म तमाम अज़वाज मुतहरात को भी था और सहाबा किराम को भी था, बल्कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन फरमाई थी। सहाबा किराम का भी ये मामूल था। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा के घर होते तो सहाबा किराम आपको बड़े बड़े तोहफे तोहफ़ भेजते ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर हमारे लिए दुआए रहमत फरमा दे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात एक घर में जमा हुई और आपस में मशवरा किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास होते हैं तो सहाबा किराम हमारे पास इतने तोहफे तोहफ़ नहीं भेजते जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्मी आयशा के पास होते हैं तो उधर भेजते हैं। अज़वाज मुतहरात ने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने के लिए हज़रत उम्मे सलमा का इंतखाब किया और इसे फरमाया कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए और फरमाएं कि आप सहाबा किराम से फरमाएं कि आप तोहफ़ सिर्फ आयशा के घर ना भिजवाया करें, बल्कि मैं जिस बीवी के यहाँ क़याम करूँ तुम हर जगह बराबर भिजवाया करो और हज़रत आयशा के दिन को ही मखसूस ना करो। चुनांचे उम्मे सलमा तमाम अज़वाज की तरफ से नुमाइंदा बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और वो सारी बात जो अज़वाज ने इनसे फरमाई थी रूबरू तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त सुनी और जलाल में आ गए और फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे हज़रत आयशा के खिलाफ बात करके तकलीफ न दिया करो। तुम्हें क्या पता आयशा की क्या शान है। मैं जब हज़रत आयशा के पास उनके बिस्तर पर बैठा होता हूँ तो अल्लाह पाक मुझ पर वही नाजिल फरमा देता है। हालांकि मेरी और बीवियाँ भी हैं, लेकिन किसी भी ज़ौजा के बिस्तर पर कभी वही नाजिल नहीं हुई। ये बात सुनकर उम्मे सलमा बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से वापस चली गई। अज़वाज ने पूछा, ए उम्मे सलमा, सुनाओ क्या हुआ? उम्मे सलमा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनकर ये जवाब इरशाद फरमाया है। अज़वाज मुतहरात ने फिर मशवरा किया, फरमाया कि क्यों ना हम एक ऐसी शख्सियत को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें जिसकी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टालना पसंद न करें। चुनांचा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लगते जिगर हज़रत फातिमा ज़हरा के बारे में सोचा और सैयदा फातिमा को पैगाम भिजवाकर बुलवा लिया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ लाई तो तमाम अज़वाज से तमाम तफ़सीलात बताई और अर्ज़ किया, बेटी फातिमा, आप अपने बाबा की बारगाह में तशरीफ़ ले जाएं और हमारी तरफ से ये दरख्वास्त पेश करें। हमें उम्मीद है कि आपके बाबा जान आपकी बात कभी नहीं टालेंगे और हमारा काम भी बन जाएगा। तमाम अज़वाज की बात सुनकर हज़रत फातिमा इनकार न कर सकी
اور اپنے بابا جان کے پاس تشریف لے گئی۔ حضرت فاطمہ کو بتایا گیا کہ آپ کے بابا جان اس وقت امی عائشہ کے گھر میں ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ امی عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئی اور دیکھا کہ امی عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر کمرے میں ہے۔ جب حضرت عائشہ نے آپ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں آرام نہ کر رہے ہوں۔ حضرت عائشہ یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ تو آپ نے عرض کی آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کیا کہ بابا جان آپ کے ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نے پوچھا تو حضرت فاطمہ تو زہرا نے عرض کیا بابا جان جب آپ امی عائشہ کی طرف ہوتے ہیں تو صحابہ کرام تحفے اور ہدیے زیادہ بھجواتے ہیں، جبکہ آپ جب کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ وہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں ادھر تحفے بھجوا دیا کریں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تجھ سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا بابا جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا پیاری بیٹی تم عائشہ سے پیار کیا کرو، تم عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو حضرت عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ امی عائشہ اور فاطمہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ اب ذرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو ادب مبارک اور صورت کے لحاظ سے اور چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اس کا ماتھا چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں میری آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو پیار کیا کرو، انہیں بوجھ نہ سمجھا کرو، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اگرچہ ماں بیٹی کا رشتہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ ایک دفعہ بی بی فاطمہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو بی بی عائشہ نے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ کہنے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت صدیق اکبر ہیں جبکہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر امی عائشہ طرف اٹھی اور فرمایا اے فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں قرآن ملا نبی کے صدقے، ہمیں معرفت ملی نبی کے صدقے۔ آپ نے بہت ساری تعریفیں کی۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کون سی بات ہے؟ تو امی عائشہ نے فرمایا کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرے خاوند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ چپ ہو گئی۔ پھر امی عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا
اور میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو حضرت علی آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ، جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی جو کسی اور بیوی کو عطا نہیں کی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آقا، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی داڑیاں بنی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے سے اپنے ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ پاک نے مجھے اعزاز عطا کیا، اور یہ بھی اعزاز ملا جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح تہمت لگائی گئی تھی، اس کے پہلے حضرت مریم پر بھی اس طرح تہمت لگائی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوم لوگوں سے روک دیا، اور معصوم بچے نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ پاک ہے، یہ تہمت سے بری ہیں۔ اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ سبحان اللہ، کہ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کیونکہ وقت رخصت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب